شخص کا امیر رشتہ دار انتقال کر گیا تھا اور مرنے والے کی ساری دولت اسے مل گئی تھی۔ اس نے نہ تو زندگی میں کبھی اتنی دولت دیکھی تھی، نہ بغیر محنت کے ہاتھ آئی ہوئی دولت کی اسے قدر تھی۔ پھر وہی ہوا جو اس طرح ہاتھ آئی ہوئی دولت کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شخص عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ بہت جلد وہ ساری دولت غلط کاموں پر خرچ ہو گئی تو وہ شخص کنگال ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جو کچھ تو نے مجھے دیا وہ تو سب ختم ہو گیا، اب میں بہت مشکل میں ہوں، یا تو مجھے مال و دولت دے دے یا موت کا فرشتہ بھیج دے جو میری روح قبض کر کے لے جائے اور مجھے اس مشکل سے نجات ملے۔ اس نے دعا کے ساتھ چیخو پکار بھی بہت کی۔ اسے پھر سے ویسی ہی دولت چاہیے تھی جو محنت کے بغیر ہاتھ لگ جاتی ہے۔ اللہ سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ایک رات اس لالچی شخص نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اسے یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اے خوش نصیب، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ مصر کے فلاں علاقے میں فلاں بستی میں ایک مکان میں خزانہ دفن ہے، جاؤ اس خزانے کو حاصل کر لو۔ وہ شخص مصر تو پہنچ گیا مگر جو پیسے پاس تھے وہ سب خرچ ہو گئے۔ بھوک نے ستایا تو جیب خالی تھی، بھیک مانگنے کا خیال آیا تو صحیح مگر ہمت نہ ہوئی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رات کو چوروں کی وارداتوں سے لوگ تنگ تھے۔ کوتوال شہر پولیس کے ساتھ رات بھر گشت کرتا تھا۔ خلیفہ وقت نے یہ احکامات جاری کر رکھے تھے کہ چوری میں ملوث مشکوک شخص کے ہاتھ کاٹ ڈالا کرو۔ سپاہیوں کی نفری بڑھا دی گئی تھی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی چوروں نے ڈر کے مارے رات کو چوری کی غرض سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ یہ شخص تو بغداد سے مصر پہنچا تھا اور اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ کوتوال شہر نے اسے پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو اور رات کو اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے مت مارو، میں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ اس نے بغداد سے مصر تک کے سفر کے بارے میں اور خزانے والے خواب کے بارے میں ساری بات کوتوال شہر کو بتا دی۔ کوتوال شہر نے اس سے کہا، تو بھی بڑا بیوقوف ہے، خواب کو سچ سمجھ کر تو خزانے کی لالچ میں بغداد سے مصر پہنچ گیا۔ اب میری سن، میں نے مصر میں رہ کر خواب دیکھا کہ بغداد میں ایک مکان میں خزانہ دفن ہے، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہاں جا کر خزانہ نکالتا۔ میرا دل مجھے کہتا تھا کہ تیرا خزانہ تیرا گھر ہے اور تو اس خزانے پر اطمینان سے بیٹھا ہے، تجھے کس شے کی کمی ہے؟ کوتوال شہر کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد اس شخص کو پتہ چلا کہ کوتوال نے بغداد کے جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ تو اس شخص کا گھر تھا۔ اس نے اللہ کے شکر سے پہلے کوتوال شہر کا شکریہ ادا کیا اور مصر سے واپس بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔